عورت جب علم سے ناواقف ہوتی ہے تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کے بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم میں مجھ سے زیادہ غمگین اور میری تکلیف پہ مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا۔ یاد رکھیں، مرد لڑکی کی عمر نکاح کرنے کے لیے تو دیکھتا ہے، مگر زنا اور زیادتی کے لیے نہیں۔ جس معاشرے میں ایک گوشت خور درندے پائے جاتے ہوں، وہاں اپنی بچیوں کے لباس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو کہیں بالکل اڑتا ہے، بلکہ آج صبح درخت پر بیٹھا تھا۔ آج سے جب محبت میں ڈھلتی ہے تو ملائکہ رشک کرتے ہیں اس فقیری پر۔ دن بھر کی کڑکتی دھوپ میں کرتا رہا جو کام، اجرت ملی تو ہاتھ کے چھالوں پہ رو پڑا۔ تماشے سب یہاں عشق ہی نہیں کرتا، اس پیٹ نے بھی دی ہے رسوائیاں بہت۔ کام نہ کر کے خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ 50,000 تنخواہ والا افسر جب 12,000 مہینے کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ترکی کے اسکول میں یتیم طلبہ کی طرف سے یوم والدین پر کوئی رشتہ دار نہیں آ رہا تھا۔ جب صدر طیب اردغان کو خبر ملی تو اس یتیم طالب علم کے والد کی جگہ اسکول پہنچ گئے۔ دیوار مہربانی کے بعد پشاور میں اب خوشیوں کا ڈبہ، جہاں لوگ کھانا رکھتے ہیں اور جو بھوکا ہوتا ہے وہ خاموشی سے لے جاتا ہے۔ اتنا شیئر کرو کہ ساری دنیا اصل پاکستان دیکھے جو میڈیا چھپاتا ہے۔ کچھ تصویریں بلا عنوان اچھی لگتی ہیں۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں، ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے، اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموش۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے، دنیا سے بے پرواہ، جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ماؤں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف وہی اولاد کا چہرہ پڑھ سکتی ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد ان کا چہرہ ویسے ہی پڑھ سکتی ہیں۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ جو شخص آپ تک کسی کی بات پہنچاتا ہے تو جان لو کہ وہ آپ کی بات دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو اسے منع کریں، خود بھی غیبت سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ کسی درخت کے کٹنے کا قصہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا دستہ نہ ہوتا۔
دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ جب وقت اپنا نہ رہے تو اپنے بھی کہاں اپنے رہتے ہیں۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ آ کر نہائے اور نہا کر چل دیے۔ سمجھ میں آئے تو غور کرنا، غرور نہیں۔ جو اگر آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہنے والا موجود ہے تو شکر کیجیے۔ دنیا میں کئی دفعہ آپ بہت سے برے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہماری قسمت میں ایسا لکھا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہی ایک راستہ ہوتا ہے۔ اچھے حالات کی طرف جانے کے لیے وقت کو وقت دیں۔ والد کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے، جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مردوں اور عورتوں تک ہی محدود ہوتی ہے، جبکہ کائنات کا سارا نظام ہی محبت پر بنا ہے۔